إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت بیان فرمائی ہے. وہ صفت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کی تکلیفوں پر بے چین ہو جاتے ہیں. ہمارا رسول ایسا ہے، جب لوگ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو بے چین ہو جاتا ہے. یہ لوگوں سے مراد مسلمان نہیں، غیر مسلم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سماج کے لوگوں، تم ایمان ہمارے اس رسول پر نہیں لاتے. اس رسول کی لیکن حالت یہ ہے کہ جس چیز سے تم کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ رسول تڑپ اٹھتا ہے اور تمہارا لالچی ہے. حریص علیکم، تمہارے لیے بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے. تمہاری دنیا کی بھلائی کے لیے لالچی ہے، تمہاری آخرت کی بھلائی کے لیے لالچی ہے. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کی دعوت یعنی دعوت توحید پیش فرماتے تھے تو کہتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ کہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، کامیابی حاصل ہوگی. تمہیں دنیا کی بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. تو آپ لالچی تھے، آپ حریص تھے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کی سنت اور حدیث کی طرف نسبت کرنے والی مطلب جماعت کو، ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں غیروں کے تئیں کتنی فکر اور کتنی لالچ ہے. یہاں تو صورتحال اتنی الٹی ہے کہ اپنے اگر مشکل میں پڑیں تو آدمی خوش ہوتا ہے. یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور عادت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ میرا رسول کافروں کی مشکلوں پر بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے. اور لالچی ہے ان کا. لالچی ہونا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے لالچی نہیں ہے. اس کے ایمان کی لالچ اسے نہیں ہے، اس کے اخلاق کی لالچ اسے نہیں ہے، اس کے کیریکٹر کی لالچ نہیں ہے اسے. وہ یہ سوچتا ہے اگر یہ بگڑا ہے تو جانے دو اسے. حالانکہ لالچ اس کو اس بات کی ہونی چاہیے کہ اپنا بھائی ہے، اس کے لیے تو وہ اور انتہائی رحم دل ہوگا، انتہائی اس کے اندر مطلب رافت ہوگی. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان والوں کی تو بات ہی مت کرو، جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تو انتہائی درجے کا مہربان ہے یہ رسول. یہ میرے بھائیوں سوچنے کی چیز ہے
کہ ایک صفت، ایک عادت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈھونڈتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے ایک عام اہم مسئلہ، ایک سیرت طیبہ کا اہم پہلو ہمارے بیچ میں کتنا اہمیت رکھتا ہے، ہم اس کی کتنی ہماری زندگیوں میں وہ صفت یا وہ آپ کی سنت کتنی ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی پریشانی میں تڑپتے تھے. ہماری اپنی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم اپنوں کو پریشان حال دیکھ کر کے بے چین ہوتے ہیں؟ ہم اپنوں کو جب پریشان حال دیکھیں تو ہم پوری شفقت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، یہ ایمان والا ہے، اپنا بھائی ہے، یہ تو دوسروں کے مقابل میں زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے. جیسے اپنا تو اپنا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے ہمدردی کا. اسی لیے دیکھیے ہمارے علماء کہتے تھے ہمارے ہاں جب بگاڑ آ جائے، ہمارے ہاں جب عقیدے کا بگاڑ آ جائے، اخلاق اور کیریکٹر کا بگاڑ آ جائے، تو ہماری ذمہ داری پہلی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنوں کے عقیدے اور اخلاق کے سدھار کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارے اپنوں کا بگاڑ، ہماری اپنوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر زیادہ ہے. دوسروں کے مقابل میں اپنوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر زیادہ ہے. مثال کے طور پر ہمارا اپنا گھر جل رہا ہو، ہمارے اپنے بھوکے اور مجبور ہو، ہمارا پڑوسی مستحق ہو، تو ہم اسے چھوڑ کر کے دوسروں کی مدد اگر کرنے جاتے ہیں تو یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اصول صحیح نہیں ہے. میں نے کبھی غالباً آپ کو ذکر کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ کی ایک کانفرنس میں، جو جماعت تبلیغ اہل حدیث کی طرف سے وہ کانفرنس تھی، 1934 کی کانفرنس تھی، تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے اس کانفرنس میں کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ دعوت کے 2 میدان ہیں. ایک میدان تو یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں میں دعوت کا کام کریں، اور ایک میدان یہ ہے کہ ہم اپنوں میں، مسلمانوں میں ان کے عقیدے، ان کے اخلاق، ان کے عادتوں کی اصلاح کا کام کریں. دونوں میدان اہم ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اسلام کی جلوہ نمائی مسلمانوں ہی کے اندر موجود نہ ہو، مسلمانوں ہی میں نہ دیکھا جاتا ہو اصل اسلامی کیریکٹر، تو یہ زیادہ ضروری، انہوں نے کہا زیادہ ضروری ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے. کیونکہ جب مسلمان اپنے عقیدے، اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر کے ساتھ سماج میں رہے گا تو اس کا کیریکٹر اور اس کا وجود خود اسلام کی دعوت بن جائے گا. لیکن اگر مسلمانوں کا اپنا کوئی کیریکٹر نہ ہو، عقیدے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، توحید کی فکر کرنے والا ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ شرک کیا ہے، اور شرک میں جا کر کے لت پت ہو جاتا ہو، سنت کی بات کرتا ہو لیکن اسے بدعت کا پتہ ہی نہ ہو، بدعتوں کے اندر جا کر کے لپٹا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنوں کے تئیں بے پناہ حریص ہو جائے. غیروں کے لیے حریص ہے، غیروں کی اصلاح کی اسے فکر ہے، غیروں کی دنیا اور دین کے تئیں اس کو فکر ہے، لیکن اپنوں کے تئیں تو بے پناہ مہربان ہے، اسے دیکھا نہیں جاتا. اسی لیے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں سماج میں، وہ لوگ سب سے بہتر ہیں سماج میں جو مسلمانوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح، مسلمانوں کی عبادتوں میں بگاڑ کی اصلاح، مسلمانوں کے کیریکٹر اور اخلاق کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ ان کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں. سب سے بڑا محسن ہمارا کون ہے؟ جب ہم کہیں لڑکھڑاتے ہوں تو ہمیں بتا دے کہ آپ لڑکھڑا رہے ہو، عقیدے کی صحیح راہ پر نہیں، صراط مستقیم سے آپ ہٹ رہے ہو، سنت کے بجائے بدعت آپ کی زندگی میں آ رہی ہے. یہ اخلاق کی بلندی نہیں، یہ کیریکٹر لیس آپ کا کام ہے. ہمارا سب سے بڑا محسن وہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں صحیح راہ پر جمائے رکھنا چاہتا ہے. اور ایک مسلمان، اسی لیے ایک مسلمان سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کا، اور اسی طرح لوگوں کی مشکلات سے ان کو باہر نکالنے کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کی صلاحیت سے وہ کام کرتا ہے. لوگوں کے لیے وہ کام کرتا ہے جتنی اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے. ہر مسلمان کو، ہم کو اور آپ کو، ہر مرد و عورت کو
اپنے اپنے دائرے عمل میں اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنے اپنے نیٹ ورک میں اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح ہمارے نبی کی سنت اور ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ غیروں کے بیچ میں غیروں کی مشکلات آپ کو دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ بتائیے کتنے لالچی تھے آپ؟ جو لوگ پتھر مارتے ہیں ان کے بارے میں بھی لالچی ہیں، جو لوگ پتھر مارتے ہیں ان کے بارے میں بھی لالچی ہیں، جنہوں نے میدان احد میں آپ کا مبارک داغ توڑ دیا، مار کے آپ کے چہروں کو زخمی کر دیا، خون گر رہے ہیں آپ کے چہرے سے آپ کے پورے جسم پر، اور حالت ایسی ہے کہ آپ لہو لہان ہو کر کے کھائی میں گر گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، لیکن زبان پر یہ ہے کہ قوم کاش ہدایت پا جاتی، قوم کاش ہدایت پا جاتی۔ ہمارا اپنا بھائی ہمیں کچھ کہہ دے یا ہمارا اپنا بھائی ہمارا کچھ نقصان کر دے تب تو ہم اس کے لیے ساری تدبیریں کر دیں گے، اگر اس نے تھوڑی جہالت کی ہے تو ہم آخری درجے کی جہالت پر اتر آئیں گے۔ لیکن ہمارے نبی کی یہ سنت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر جاہل آدمی، اگر کافر آدمی بھی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو فکر ہے کہ کاش اس غلط راہ سے یہ بچ جاتا اور اس کے برے انجام سے اس کی حفاظت ہو جاتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کبھی میرے بھائیوں ہم اس پہلو سے سوچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ایک موقع پر کچھ لوگ آئے، مکہ کے بڑے بڑے لوگ آئے، کچھ ایک وفد بنا کر کے ایک ڈیلیگیشن آیا، تو کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے آپ یہ صفا کی پہاڑی جہاں سے عمرہ شروع ہوتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو کہا یہ صفا کی پہاڑی دعا کر دیجئے کہ اللہ سونے کی بنا دے اور یہاں نہر پانی کا جاری کر دے۔ دونوں کی ضرورت کتنی ہو سکتی ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ غربت مفلسی کی حالت کیا تھی اور پانی کی مشکل کتنی تھی۔ آپ دعا کر دیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اس کے آگے کہا اگر آپ دعا کر دیتے ہیں اور اللہ صفا کی پہاڑی کو سونے کی بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور نہر جاری کر دیتا ہے ہمارے بیچ میں، تو کیا فرمایا؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے، آپ کی سنتوں کی پیروی کریں گے، ایمان لے آئیں گے، آپ کے متبع ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچئے دشمنوں کا سرکردہ سرغنہ طبقہ ہے اور آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اور آپ کی مخالفت اور دشمنی میں یہی آگے آگے ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ دعا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کر دے ویسا ہی جیسا ہم چاہتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ فوراً دعا کے لیے اٹھا دیتے ہیں ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعا شروع کر دیتے ہیں، اللہ صفا کی پہاڑی تو سونے کی بنا دے اور ایک نہر جاری کر دے یہاں اہل مکہ کے لیے۔ اب دیکھیے دعا فرما دی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، کہا اے جبریل جاؤ میرے نبی کو سلام کہو، انہیں یہ بتا دو، انہیں اس کا پتہ نہیں کہ جب کوئی قوم کسی نبی کی کسی بات کا مطالبہ کرتی ہے اپنے رسول سے اور پھر وہ مطالبہ پورا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کی دعا پر، اس کے بعد بھی اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اس پر۔ میرے نبی کو بتا دو، انہوں نے مطالبہ تو آپ سے کیا کہ آپ دعا کر دیجئے، آپ نے دعا کر دیا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر صفا کو سونے کی بنا دیا گیا اور ایک نہر یہاں جاری کر دی گئی، اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان پر بڑا سخت عذاب آئے گا اللہ کا۔ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ ان میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، آج نہیں تو ہو سکتا کل سمجھ لے، کل نہیں تو بعد میں سمجھ لے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یہی پسند ہے کہ میں ان میں محنت کرتا رہوں گا، کیا بھروسہ ان کا صفا کی پہاڑی سونے کی ہو جائے اور نہر جاری ہو جائے، اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے۔ اتنے لالچی تھے، آپ سوچئے اتنے لالچی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ بڑا لالچی ہے۔ مسلمان لالچی ہوتا ہے، لوگوں کے بہتری کا، لوگوں کی نجات کا، حسد، اسی لیے کہا ایمان اور حسد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی جلتا ہے اپنے کسی بھائی سے
ایک آدمی اپنے بھائی کی کسی منصب سے جلتا ہے، اس کی کسی حیثیت سے جلتا ہے، اس کی کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اس کے اندر خوبی عطا فرمائی ہے اس سے جلتا ہے، اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں ایک دل میں نہیں جمع ہوں گی، ایمان بھی ہو اور حسد بھی ہو۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ جو بھی کچھ نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، جو بھی کم اور زیادہ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم مانتے ہیں جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں کم ملا، آپ کو زیادہ ملا، ہمیں زیادہ ملا، آپ کو کم ملا، یہ تفریق اور یہ ڈفرینسز جو ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جسے کم ملا یا کم کوئی نعمت ملی وہ اپنے بھائی سے کیسے چلے گا؟ وہ تو اپنے بھائی کی کسی بھی خوشحالی پر، کسی بھی بہتری پر، کسی بھی نعمت پر خوش ہوگا کہ اسے اللہ نے نہیں دیا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہمارا بھائی ہے۔ جب ہم اپنوں کے لیے نہیں سوچنے والے ہوں گے تو آپ بتاؤ غیروں کا کیا ہوگا؟ اور یہاں ترتیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی مبارک اخلاق کی یہ ہے، عظیم اخلاق کی ہے۔ آپ کے اخلاق کی عظمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی تو غیر جب مشکل میں پڑتا ہے، غیر نان مسلم تو دیکھا نہیں جاتا، اس کو سوچتا ہے یہ رسول میرا کہ ان کی مشکل کیسے ٹلے، اور ان کے لیے لالچی ہے کہ یہ ایمان لے آتے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے۔ اور ایمان والوں کے لیے تو آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ تو رؤوف الرحیم ہیں۔ ایمان والے آپس میں کتنے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے کتنے ہمدرد ہونا چاہیے میرے بھائیوں، بہت ہمدرد ہونا چاہیے۔ سماج کا ایک آدمی ضرورت مند ہے، کسی بھائی کے پاس آ گیا ضرورت کے لیے، عام طور پر کیا صورتحال ہے؟ عام طور پر صورتحال یہ ہے کہ کوئی آ گیا ضرورت مند تو پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ حضرت سفیان ثوری کے تعلق سے نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی ضرورت مند آتا تو خوش ہو جاتے اور سوچتے کہ اس کی ضرورت پوری کریں۔ کسی کی ضرورت پوری کرنا نفل اور سنت کی عبادت سے بہتر ہے، ایسا سوچتے تھے۔ لوگوں کی ضرورتوں پہ کام آنے کی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس سے پہلے صحیح سوچ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سوچ کیا ہے۔ ایسے ہی فضیل ابن عیاض سے مروی ہے، انہوں نے کہا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک ضرورت مند کسی کے پاس آیا اور اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھا، تو وہ آدمی کہتا ہے آپ نے مجھے چنا، اپنی ضرورت کے لیے میرے پاس آئے، جزاک اللہ خیرا، شکریہ ادا کیا۔ وہ آدمی شکریہ ادا کیا، کہا مجھے آپ نے موقع دے دیا کہ آپ کی ضرورت میں میں کچھ کام آ جاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ یعنی خوش ہو جاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اچھے لوگ ہمیشہ کسی کے کام آ کر کے خوش ہوتے ہیں، اسے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مشکل میں مجھے ڈال دیا، بلا وجہ باتیں کرتا ہے، جھنجٹ میں ڈالتا رہتا ہے، اپنی استطاعت بھر کام آتا ہے۔ یہی نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو نیکوں میں شمار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نیک ہیں، ہم پابندی کرتے ہیں نمازوں کی، پابندی کرتے ہیں جمعہ جماعت کی، اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔ لیکن یہ دیکھو کہ ہم لوگوں کے کام آنے کے سلسلے میں کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ عام طور پر اسلام میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی دو شکلیں بتائی ہیں، ایک جان سے ایک مال سے۔ جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے رہو، مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے رہو، صدقہ کرتے رہو۔ جیسے نماز کی پابندی کرتے ہو ایسے زکوٰۃ اور صدقات کی پابندی کرو۔ صدقہ ہر شخص کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، صدقہ ہر شخص کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ سماج ہمارا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اب تو ایسا ہو گیا کہ کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، وہ زیادہ خرچ کرتا ہے تو آدمی کہہ دیتا ہے ریاکار ہے،
کوئی تھوڑا سا دے دیتا ہے تو کہتا ہے اتنا دینے سے کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو سماج کی ہمارے برائی ہے یہ اس زمانے میں بھی تھی، یہ منافقت ہے، یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ اللہ نے جس کو دیا وہ زیادہ خرچ کرے، جسے کم دیا وہ کم خرچ کرے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اللہ کے ہاں خرچ کرنے کی حیثیت اور اہمیت اس کے نیت کے اعتبار سے ہے اور اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہے۔ ایک آدمی 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی 1,00,000 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ 100 کروڑ سے زیادہ کا مالک ہے، اور ایک آدمی 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ 1,000 روپے کا مالک ہے، 10,000 کا مالک ہے۔ آپ بتائیے ریشیو کے حساب سے، آپ بتائیے جس نے ہزاروں کی حیثیت رکھ کر کے 100 روپیہ یا 1,000 روپیہ خرچ کیا، اس نے ریشیو کے حساب سے زیادہ خرچ کیا، اور جس نے کروڑوں کی حیثیت کے بعد 1,00,000 روپیہ خرچ کیا اس نے کم خرچ کیا۔ سب کو موقع ہے، سب کو اللہ نے موقع دیا۔ نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہی سوچ رکھنے کی توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں۔ صبح سے شام تک ہم اپنی ضروریات کے لیے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے، اپنے شب و روز کے خوراک اور دواؤں کی ضروریات کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً خرچ کرنا ہے، بہت بہتر خرچ ہے، لیکن ہم دوسروں کی ضروریات، دوسروں کے مسائل کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ ایک تابعی ہیں مرثد بن عبداللہ المزنی، ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ جب مسجد کے لیے نکلتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے کے نکلتے تھے۔ کیسے آپ جمعہ کے لیے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے نکلتے ہیں کہ مسجد میں کچھ، مسجد کے غلہ میں کچھ دے دیں گے، کہیں کوئی تعاون کا نظام ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ جگہوں کے لیے تعاون کی بات ہوگی تو کچھ وہاں دے دیں گے۔ ان کا طریقہ تھا کہ جب وہ نکلتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے لیتے تھے مسجد کی طرف۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ دیکھا نہیں ملا تو ایک پیاز لے لیا، ایک پیاز ہی ملی اور لے لیا۔ ان کا ایک ساتھی راستے میں سوال کرتا ہے، کم عمر ہے، کہتا ہے ابو الخیر، ان کی کنیت سے، ابو الخیر آپ یہ پیاز لے لیے، اس کی بو کپڑے پر بھی، کپڑے میں بھی اس کی بو آئے گی، سرائط کر جائے گی، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اتفاق سے آج کچھ نہیں ملا تو میں کوئی مل جائے کچھ دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے پیاز ہی لے لیا، پیاز ہی لے لیا۔ اس پر انہوں نے حدیث بیان کی، کہا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں، میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ جب بھی نکلتا ہوں کچھ لے لیتا ہوں، کچھ دے دوں گا کہیں۔ کہتے ہیں میں ایسا اس لیے کرتا ہوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ذل المومن یوم القیامت صدقۃ، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا سایہ ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، اس دن سایہ یہ صدقہ سایہ بن جائے گا، یہ صدقہ سایہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی خواہش ہو، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس دن اسے سایہ ملے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس کو لوگوں کی مشکلات میں کام آنا چاہیے، لوگوں کی مشکل دور کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے رکھنا چاہیے، زبان سے سفارش کرتے رہنا چاہیے، کہیں بھی کیسے بھی کام آ سکتا ہے، آدمی کو کام آتے رہنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگ کوکن کے 2 پروگراموں میں تھے 2-3 دن پہلے، واللہ حیرت ہوئی، حیرت۔ کوکن کے متاثرین کہتے ہیں، مہاڑ اور چپلون کے کہتے ہیں جس تیزی کے ساتھ سیلاب نے ہمیں لپیٹا تھا، متاثر کیا تھا، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ ریلیف لے کر کے آئے۔ یعنی ایسا حقیقت میں لگا کہ لوگ جیسے سیلاب کی طرف ریلیف لے کر کے امڑ پڑے، کہاں بانٹیں، کیسے بانٹیں، کیا کریں۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ انہیں منع کرنا پڑتا تھا کہ بھائی یہ چیز مت لاؤ، یہ چیز مت لاؤ، یہ چیز مت لاؤ، یہ ہمارے پاس بہتات ہو گئی۔
تو ایک جذبہ جیسے دیکھنے کو ملا. یہ جذبہ ہر وقت رہنا چاہیے. ہر وقت تقاضے چھوٹے بڑے ہر وقت رہتے ہیں. کبھی بڑے تقاضے آتے ہیں, کبھی مشکل اور آفات کے حالات ہوتے ہیں, لیکن تقاضے روز رہتے ہیں. روز دیکھیے, کہتے ہیں میں روز مسجد کی طرف جب نکلتا ہوں تو کچھ رکھ لیتا ہوں. کچھ نہیں ملا تو پیازی رکھ لیا, کچھ نہیں ملا تو ایک پیازی رکھ لیا, کیونکہ کچھ دینے کے لیے چاہیے. یہ ذہن ہو, اور یہ ذہن ہو اس کے ساتھ کہ دینا کس لیے ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے جیسے ہمارے جسم کے اوپر, ہماری جان کے اوپر شکرانہ رکھا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کے اوپر بھی شکرانہ رکھا ہے, مال کے اوپر بھی. اور میں اپنے کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے کام آنے والا ذہن بنا کے رہو. کام آؤ لوگوں کے, فساد نہیں, نقصان نہیں, بیجا تبصرے نہیں. اگر نصیحت کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کسی بھائی کو تو آ کر کے اس کو نصیحت کیجئے. کہیں غلطی مجلس میں کرتا ہے تو مجلس میں اس کی اصلاح ہو جائے, وہ رجوع کر لے. لیکن یہ کہ نصیحت کریے, امید بن جائیے لوگوں کے. اسلام کہتا ہے کہ مسلمان ایک امید بنے لوگوں کے لیے, اپنوں کے لیے تو سب سے زیادہ, غیروں کے لیے بھی امید کی آزمائش گاہ ہے مسلمان. غیروں کے بھی کام آتا ہے مسلمان. آپ بتائیے, ہم میں ہر آدمی سوچے اپنی جگہ پر, ہم سے کتنا لوگ امید رکھتے ہیں, کتنا سوچتے ہیں کہ ہاں ان سے ملوں گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا, کوئی بات لے کر کے جاؤں گا تو مجھے نہ نہیں بولا جائے گا. کیوں؟ ایسا ہی بننا چاہیے. جس رسول کی سنت کی ہم پیروی کرتے ہیں, ہم نسبت رکھتے ہیں, اس رسول کی ایک ایک سنت اور ادا اور ایک ایک آپ کے اخلاق کریمانہ کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں آپ اجود الناس تھے. آپ کے پاس کیا تھا, کتنا سرمایہ تھا, کتنا بیلنس تھا, کتنا سب کچھ رکھا رہتا تھا. صحابی کہتے ہیں آپ اجود الناس تھے, سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, سب سے زیادہ دیالو تھے, دینے والے تھے. ایسی صورتحال سے گزرتے تھے آپ کہ آپ کے پاس آنے والا آ جاتا, آپ سے سوال کر لیتا, آپ کو پتہ لگانا پڑتا امہات المومنین کے گھر میں, بیویوں کے گھروں میں کہ کچھ ہو تو یہ مانگنے والے کو دے دو. ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال اللہ. کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سائل نے کسی چیز کا سوال کیا ہو تو یہ نہیں آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے. آپ بلتی بٹھا لیتے تھے کہ بیٹھو اللہ دے گا, بیٹھو اللہ دے گا. پتہ لگاتے تھے, کبھی پتہ چلتا کچھ نہیں ہے تو اتنی دیر میں کہیں اللہ کا بندہ کچھ لے کے آ جاتا اور آپ دے دیتے. آپ سوچو, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہم اگر یہ سماج میں سوچیں گے کہ یہ بڑوں کا کام ہے, بڑوں کا کام بڑا تو ہے ہی ہے, چھوٹوں کا کام چھوٹا ہے. جس رب نے کسی کو بڑا بنایا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے, جس رب نے چھوٹا بنایا ہے اس کی چھوٹی ذمہ داری ہے. وہ چھوٹی ذمہ داریوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا. ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 درہم صدقہ کر دیا. ایک شخص کے پاس مزدوری کا ایک سا تھا, یعنی 2.5 کلو مزدوری کا تھا, اس نے اس کا خرچ کر دیا. عبد الرحمن بن عوف مالدار آدمی تھے, تاجر آدمی تھے, بڑی اچھی اور بڑی برکت والی تجارت ان کی ہوئی, ترقی ہوئی. لیکن آپ سوچئے سماج میں کیسے لوگ تھے. صدقے کے موقعوں پر ان کا تصور یہ رہتا تھا یا صدقہ دینے کا ذہن یہ رہتا تھا. آپ ذہن بناتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذہن بناتے تھے. آپ کہتے تھے دیتے رہو دیتے رہو. دینے کی عادت ہاتھ کھلا رکھو, جیسے ہمارا ہاتھ کھلا ہے. جہاں جہاں ہماری اپنی ضروریات, گھریلو ضروریات ہیں, ہاتھ کھلا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں. ایسے اللہ کی راہ میں اسلام کے کلمے اور دین کی سربلندی کے لیے بھی ہمیں ہمارا ہاتھ کھلا رہنا چاہیے, ہماری حیثیت کے مطابق کھلا رہے. آپ نے سنا ہے, کتنی بار سنتے رہتے ہیں, تو بھوک کے موقع پر جب آپ نے چندے کا اعلان کیا تو کیسا کیسا چندہ آیا تھا, کیسا کیسا چندہ آیا تھا.
اس میں ایسا بھی چندہ آیا تھا کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو جا کر کے مزدوری کر کے چندے میں حصہ بٹانے کے لیے کچھ لے کر کے پہنچ گئے. یہ ذہن نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ ذہن نہیں تھا تو کیا تھا؟ کبھی کبھی بندے کی نیت اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کا تھوڑا دینا بہت بڑا کام آتا ہے، اور کہیں بڑا دینا کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں چھوٹے لوگ بوجھ نہیں اٹھا پاتے وہاں ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیسے آپ نے فرمایا یہ کنواں جس کے پانی کے محتاج ہیں لوگ، جس نے اسے خرید کر کے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے جنت ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے. کھڑے ہو گئے حضرت عثمان، وہاں ان کی ضرورت تھی، کھڑے ہو گئے، کہا کتنی قیمت مانگتا ہے، دے دیا اور اس کو وقف کر دیا، کہا سب کے لیے فری ہے. تو جہاں جیسی ضرورت ہے ویسے کام کرنا ہے، ہمیں اسی نقطۂ نظر سے کام کرنا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک مسلمان کو امید بننا چاہیے، مرد ہو یا عورت، وہ امید گاہ ہے لوگوں کے لیے. ہم سے لوگ امید رکھیں، آپ سے لوگ امید رکھیں، ہر ایک سے اچھائی کی امید رکھیں، کام آئے گا یہ ہمارا بھائی، ایسا ذہن لوگوں کا ہو. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹھی ہوئی مجلس میں آپ کھڑے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے. آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں نہ میں بتا دوں کہ بروں میں اچھا کون ہوتا ہے؟ بروں میں اچھا کون ہے میں نہ بتا دوں تمہیں؟ اب پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ڈر لگا کہ یہ مجلس کے لوگ ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں. چپ رہے. آپ نے 3 بار یہ سوال کیا، 3 بار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بروں میں تم میں اچھا کون ہے؟ تو ایک صحابی 3 بار جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بتا دیجئے ہم کو. تو آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس سے بھلائی کی لوگ امید رکھتے ہو، جو لوگوں کی امید ہو کہ یہ ہمارے کام آنے والا ہے، اور جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہو کہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا. یہ پیمانہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، ہم دیکھیں، اللہ سے توفیق مانگیں اپنے اخلاق و کیریکٹر کی بلندی کے لیے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. کیا یہ سوچتے ہیں کہ میں کام آنے والا ہوں لوگوں کا اور برا نہیں کروں گا کسی کا؟ یا آپ نے فرمایا تم میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے بارے میں لوگ اس سے اچھائی کی امید نہ رکھتے ہو بلکہ ڈر لگا رہتا ہو لوگوں کو کہ یہ کہیں موقع پائے گا نقصان پہنچا دے گا. ایک بات بھی اگر ہم خطبے میں یاد رکھیں تو بھی کافی ہے کہ اللہ نے اور ہمارے دین نے، ہمارے رسول نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہمارا کیریکٹر بلند ہو اور ہم لوگوں کے لیے امید بن کر کے رہیں. امید آدمی اتنا ہی مکلف ہے جتنا اس کی حیثیت ہے، لیکن وہ کام آئے، لوگوں کو خوشی پہنچائے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اللہ کے ہاں وہ آدمی ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوشی پہنچا دے، خوشی کچھ ایسا کرے کہ اپنا بھائی خوش ہو جائے. ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے والا کام کرتے ہیں یا دکھ پہنچانے والا کام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اونچے اخلاق، بلند اخلاق والے دین کی جو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، اس نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ بلند اخلاق کے ساتھ اللہ تعالی جینے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں لوگوں کے کام آنے کی توفیق دے، ہم کام آئے. اپنی طاقت، اپنی صلاحیت اور اللہ کی دی ہوئی نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے. ہم مال نہیں خرچ کر سکتے تو ہم اپنی دوسری صلاحیت لگائیں. زیادہ نہیں خرچ کر سکتے تو روپیہ 2 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، کام آئے. لیکن ذہن کیا ہو کہ ہم کام آئے لوگوں کے اور ہم لوگوں کی امید بنیں. ایسا ہو کہ لوگ ہم سے اچھی امید رکھیں، ایسا ہم بنیں. اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہم سب کو توفیق مانگتے رہنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باہمی ہمدردی کی ذہنیت کے ساتھ، باہمی فکر مندی کے ساتھ،
باہمی تعاون کی سوچ کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو رہنے کی توفیق دے، جینے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سوچ کے ساتھ رہیں کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، لوگ یہ سمجھیں ہمارے تئیں کہ ہم کام آنے والے ہیں، اور ہم جو کر سکتے ہیں اس کے تئیں لوگ ہم سے کانٹیکٹ اگر کرتے ہیں تو ہم خوش ہوں۔ آپ سوچیں، وہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نیک لوگ سلف میں ایسے تھے کہ کوئی مانگ لیتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے کہ دینے کا اس نے موقع دے دیا، دے گا کتنا بندہ جتنا اس کی استطاعت میں ہوگا، لیکن موقع پا گیا دینے کا۔ بعض سلف کہتے تھے آپ آ گئے میرے آخرت میں کام آنے والے، کیونکہ یہ دولت ہم دنیا میں آرام کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ دولت جب خرچ کرتے ہیں تو قیامت میں یہ سایہ فراہم کرے گا۔ یہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، اور صدقہ لوگوں کی ضروریات پر لوگوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، دین اور عوام اور سماج کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ ہماری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسلام پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا